بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجموعہ ضابطہ فوجداری کے حوالے سے دفعہ 155 اور 154 ڈسکس کی جائے گی۔ پہلے سب سے دفعہ 154 ہے، بڑی اہم دفعہ ہے اور یہ قابل دست اندازی مقدمات کی اطلاع کے حوالے سے الیبوریٹ کرتی ہے۔ قابل دست اندازی مقدمہ، جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں دفعہ 4 کی تعریفات میں، کہ قابل دست اندازی مقدمہ ایسا مقدمہ ہے جس میں پولیس کسی شخص کو بلا وارنٹ اور بغیر اجازت مجسٹریٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ تو یہ 154 جو دفعہ ہے یہ قابل دست اندازی مقدمہ کی اطلاع کے حوالے سے ہے۔ اس میں 4 ضمن ہے، جس میں پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی افسر محتمم تھانہ جسے قابل دست اندازی مقدمہ کی اطلاع زبانی طور پر یا تحریری طور پر دی جائے، اور اگر زبانی طور پر دی جائے تو افسر محتمم تھانہ کا فرض ہے کہ اس اطلاع کو خود تحریر کرے یا اس کے حکم پر تحریر کی جائے، اور اس کے بعد اس پر اطلاع دہندہ کے دستخط لے لیے جائے، اور اس اطلاع کا خلاصہ ایک ایسی کتاب میں درج کیا جائے جسے ویسا افسر اس طریقے پر رکھے گا جو صوبائی حکومت اس بارے میں مقرر کرے گی، یعنی اس کی FIR درج کی جائے گی۔ اگر اطلاع قابل دست اندازی مقدمہ کی ہو تو ظاہر ہے اس کی تعریف کے مطابق، اس کی ڈیفینیشن کے مطابق، افسر محتمم تھانہ اس بات کا مجاز ہے کہ اطلاع آنے کے بعد اس کی FIR درج کرے، کیونکہ اطلاع اگر قابل دست اندازی مقدمہ کی ہوگی تو پولیس اس بات کی مجاز ہے کہ اس میں کوئی بھی کارروائی عمل درآمد کر سکے۔ اچھا، اس میں ضابطہ فوجداری میں رپورٹ ابتدائی اطلاع کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ان الفاظ سے وہ اطلاع مراد ہے جو دفعہ ہاذا کے تحت قلم بند کی گئی۔ دفعہ ہاذا کے تحت مستغیث فوجداری قانون کو حرکت میں لا سکتا ہے۔ رپورٹ ابتدائی کی نوعیت فرد جرم کی نہیں ہوتی، یہ ایک اہم سرکاری دستاویز ہوتی ہے اور اطلاع دہندہ شخص کی تائید یا تردید میں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اسے بطور اصلی شہادت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آج 154 ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں 155 کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔